بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مبین میں ارشاد اقدس ہوا ہے کہ رب تعالیٰ کا عرش کائنات کی تخلیق سے پہلے پانی پر تھا، اور آج میں یہ بات کروں گا کہ رب تعالیٰ کا عرش کون سے پانی پر تھا، اور اب رب تعالیٰ کا عرش کس پانی پر ہے۔ ایک حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، جو دو انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، لیکن وہ پانی انہیں گیلا نہیں کر رہا تھا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ پانی کا کام ہے گیلا کرنا، لیکن جو پانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر سے ٹپک رہا تھا وہ انہیں گیلا نہیں کر رہا تھا۔ پانی تو وہی ہوتا ہے جسے ہم H2O کا مرکب کہتے ہیں، یا پھر پانی کی کوئی اور شکل ہو یا فارم ہو، یعنی پانی لیکوڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک فرمان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب اس دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ کائنات کی کسی اور کہکشاں سے زمین پر آیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کہکشاؤں میں پانی کہاں سے آیا، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، تو ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا عرش پانی پر تھا تو وہ پانی کہاں سے آیا۔ قرآن و حدیث میں ان سوالوں کا جواب انتہائی خوبصورتی سے موجود ہے، اور موجودہ سائنس نے آج کائنات کی دور دراز کہکشاؤں میں ایسی کھوج کی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے پانی تخلیق کیا تھا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیت نمبر 13 سے 18 میں موجود ہے، جسے قرآن نے بیری کا درخت قرار دیا ہے، جس کی جڑوں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، جن میں سے 2 نہریں جنت میں چلی جاتی ہیں اور 2 زمین کی طرف جاتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک فرشتوں کو جانے کی اجازت ہے، لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اس مقام سے بھی آگے اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس درخت کی جڑوں سے پانی نکلنے کے ذکر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں ہر طرف پانی موجود ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کافروں نے یہ خیال نہیں کیا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے اس پانی کے 2 حصے کر دیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا کہ پانی کس چیز پر تھا، تو آپ نے فرمایا پانی ہوا کی پیٹھ پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلے آسمان کے اوپر پانی ہے، پھر 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر دوسرے آسمان کے اوپر پانی ہے، پھر تیسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے اور اس کے اوپر پانی ہے۔ اسی طرح پانی کی ہر لیئر کے اوپر 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر اس کے اوپر پانی، اور آخر میں 7ویں آسمان اور اس کے اوپر بھی پانی ہے، اور پانی سے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تخلیق کائنات جو ہوئی 7 آسمانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر موجود تھا، اور اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے کائنات اور آسمانوں کی تخلیق کے بعد ہر آسمان کے اوپر رکھا، اور اسی پانی سے ہر جاندار کی تخلیق کی، کہ جس کا تفصیلی ذکر قرآن مبین میں
موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں سائنس کی۔ سائنس کہتی ہے کہ ہماری پوری کائنات ایک ویکیوم کی طرح ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ سب ایک لیئر یعنی ایک ویو ہے جو رکی ہوئی ہے، اور لیئر کا تعلق پانی سے ہے۔ اب یہ سب کچھ اربوں خربوں ستارے یہ سب پانی کی ایک لیئر میں تھما ہوا ہے، اور سائنسی زبان میں یہ اس لیے تھما ہوا ہے کیونکہ زمین کے اوپر خلا میں کشش ثقل یعنی گریویٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بارش کے قطرے بادلوں سے نیچے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خلا میں گریویٹی کے بغیر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ ہماری کائنات میں موجود پانی ہے، کہ جسے حال ہی میں ناسا کے سائنسدانوں کی جانب سے ایک حیرت انگیز دریافت سامنے آئی ہے، جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا ہے کہ انہیں خلا میں 140 کھرب سمندروں کے برابر تیرتا ہوا پانی مل گیا ہے، اور یہ پانی ایک بہت بڑے بلیک ہول کے قریب ہے جو ہماری سورج سے تقریباً 20 بلین گنا بڑا ہے، اور ناسا کے مطابق پانی کا یہ ذخیرہ اس وقت سے خلا میں سفر کر رہا ہے جب کائنات بہت چھوٹی تھی، اور یہ دور دراز پانی کا ذخیرہ ناقابل یقین حد تک بڑھا ہوا ہے، جس میں پانی کے تمام سمندروں سے تقریباً 140 کھرب سمندروں سے بھی زیادہ پانی موجود ہے۔ اور یہ دریافت واقعی حیرت انگیز ہے اور کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو نیا رخ دیتی ہے، اور سائنسدانوں نے جو پانی کا ذخیرہ دریافت کیا ہے وہ کائنات کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی موجودگی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پانی کائنات میں ابتدائی طور پر بھی موجود تھا، جو زمین تک پہنچنے کے کئی ارب سال بعد بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ پانی ایک ایکواسار کے گرد چکر لگا رہا ہے جو ایک انتہائی طاقتور اور روشن نیوکلیئر توانائی کے مرکز پہ مشتمل ایک سیارہ ہے، اور یہ 12 بلین نوری سال کی دوری پر واقع ہے، اور اس کے گرد پانی موجود ہے۔ پانی کی مقدار زمین کے تمام سمندروں سے 140 کھرب زیادہ ہے، اور اس پانی کے ذخیرے کا ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ کائنات میں موجود پانی کا وجود کسی بھی وقت کے دوران ہو سکتا تھا، اور اس دریافت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی کی مقدار صرف زمین تک محدود نہیں بلکہ یہ کائنات کے مختلف حصوں میں بھی موجود ہو سکتی ہے، اور اس سے سائنسدانوں کو یہ بھی امید ہے کہ کائنات میں ہم مستقبل میں کائنات کے دیگر حصوں میں بھی زندگی کی تلاش میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ دریافت نہ صرف سائنسدانوں کے لیے ایک اہم تخلیقی مواد فراہم کرتی ہے بلکہ یہ ہماری کائنات کی تخلیق اور اس کے اجزاء کے بارے میں بھی نئے سوالات اٹھاتی ہے۔ ابن ماجہ کی ابتدائی صفحات میں بھی آسمانوں پر 92 سمندروں کا ذکر ملتا ہے، اور ناسا کی اس جدید ریسرچ کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 1400 سال سے زائد عرصہ پہلے فرما دیا تھا کہ اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی پانی کے نیچے عرش اور عرش کے نیچے پانی کے سوا کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمین کے پیدائش سے پہلے کن فیکون فرما دیے گئے تھے، اور انہی معلومات کی بنا پر ناسا کائنات کے دور سیاروں پر پانی کی تلاش میں ہے جسے معلوم کیا جا سکے کہ کیا ہماری زمین کے علاوہ بھی کہیں زندگی موجود ہے، اور قرآن و حدیث میں اس حوالے سے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ زمین کے اوپر مکمل کائنات پانی کی ایک لہر میں قید ہے، اور یہی پانی زمین پر اس وقت برسا تھا جب زمین ایک آگ کا گولا تھی، اور اسی پانی سے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ زندگی کا آغاز فرمایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان اس زمین کے سمندروں کا پانی نہیں تھا بلکہ وہ کائنات کے کسی اور کہکشاؤں سے ہماری دنیا میں لایا گیا تھا، اور قرآن و حدیث کی یہ وضاحت ہم سب کے لیے عقل کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔
لیکن اگر ہم غور کریں